یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا، بیت اللہ کو قبلہ اور مخلوق کے دلوں کا محور و مرکز بنایا۔ چنانچہ ہر سال مومن کثیر تعداد میں دور دراز کے راستے طے کر کے اس کی جانب لپکتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں جو کہ سب سے بہتر زاد راہ ہے، اور اس کی اطاعت و بندگی کی بھی وصیت کرتا ہوں جو سب سے بہتر مطلوب و مقصود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، ان سے لطف اٹھایا کریں۔ خیر و برکات کے مختلف موسم آتے رہتے ہیں، ان سے مستفید ہوا کریں۔ فضیلتوں سے لبریز مختلف اوقات بھی آتے رہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کریں۔ چنانچہ ایسا کچھ وقت آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، اس کا بہترین استقبال کیجیے، پھر اسے غنیمت جانتے ہوئے اس کی برکت کو سمیٹیے۔ سنیں، آپ اس عشر ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں جو سال بھر کے ایام میں سے افضل ترین ایام ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی عبادات کو جمع کر دیا ہے جو ان کے علاوہ دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان میں نماز، حج، صدقہ، روزے وغیرہ جیسے نیکی کے اعمال جمع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کوئی دن نہیں ہے جن میں نیکی کے کام کرنا اللہ کے نزدیک ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اس عشرے کے دنوں سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لا سکا۔ صحیح بخاری۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام دنوں سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ اسے حافظ بزدار نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیرات اور نیکیوں کے موسم عطا فرمائے ہیں، انہیں غنیمت جانو۔ نیکیوں کے جھونکے ہیں، ان سے مستفید ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ یہ دن فضائل و برکات سے لبریز ہے، ہر مومن کو چاہیے کہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، ان قیمتی لمحات کو کسی صورت ضائع نہ کرے۔ چنانچہ اعمال انجام دینے میں جلدی سے کام لو قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بھی کوئی نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے ہی جانوں کے لیے تمہیں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے۔ نیز فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، مستحب عبادات اور تاکید والی سنتوں میں سے قرآن کریم اور قربانی کرنا بھی ہے، جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر چوپایوں میں سے کی جاتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔
اور اہل و عیال اور اپنے نفس کے لیے کشادگی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ مسرت و خوشی کے مظاہر میں سے بھی ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کے لیے حریص بھی تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور عشرہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ نئے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کر لینے تک وہ اپنے ناخن و بال وغیرہ کچھ نہ کاٹے۔ صحیح مسلم۔ مسلمانوں، عشرہ ذو الحجہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کے ایام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور چند معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ سے بڑھ کر اللہ سبحانہ کے نزدیک اور کوئی دن نہیں ہے، اور ان دنوں کا اعمال جیسے اللہ کو پیارے ہیں اور کوئی عمل نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ مسند احمد۔ تو اللہ کے بندو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تہلیل و تکبیر بیان کرو۔ تم اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے انسان کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا جو اس کی خوشنودی کا باعث ہے، اور اسے اپنی نافرمانی سے منع کیا جو اس کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اے لوگو، یقیناً حرمین شریفین روئے زمین پر سب سے بہترین اور عظیم ترین جگہ ہیں، جہاں پوری دنیا سے حجاج کرام عمرہ کرنے والے اور زائرین اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناسک کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور بے شک حجاج کرام کی خدمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب جیسے مبارک ملک کو بخشا ہے۔ مملکت سعودی عرب حج بیت اللہ کے لیے آنے والوں کا حد درجہ خیال رکھتی ہے، اور یہ سب حکم الہی کی تعمیل میں کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا اور فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی۔ پوری اسلامی تاریخ میں مشاعر مقدسہ میں حجاج کرام، معتمرین اور زائرین کے لیے اس قدر وسیع پیمانے پر اہتمام نہیں ہوا جس قدر آج یہ مشاعر مقدسہ لوگوں کے جمع غفیر کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مکمل سیکورٹی، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر خدمات و سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ عبادات و مناسک کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تعلیمی و تربیتی اور ارشاد و رہنمائی پر مبنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے سفری کارروائیوں اور اپنے ملک سے سفر حج کے لیے روانگی کو آسان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بآسانی اور اطمینان کے ساتھ مناسک حج کو ادا کر سکیں۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس مبارک ملک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنایا ہے، اور اسے ان خدمات اور کاوشوں پر سعودی حکمرانوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے جو حرمین شریفین اور ان کی طرف سے آنے والے حجاج کرام، عمرہ کرنے والے اور زائرین کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان عظیم اور شاندار کاوشوں کے سلسلے میں بہترین اجر عطا فرمائے جو حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح ان تمام ذمہ داروں کو اور ان کوششوں میں شریک ہونے والے سیکورٹی فورس اور طبی شعبہ جات اور دیگر سارے شعبوں کے افراد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مبارک ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مسجد نبی میں ان کامیابیوں کے حصول میں محنت کی اور ان میں شریک ہوئے۔ انہیں حجاج کرام کی خدمت کا شرف و اعزاز مبارک ہو۔ حجاج کرام
حج اسلام کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو مشروع کیا ہے اور اس کے وقت اور جگہ کو بڑی اہمیت دی ہے، لہذا اس مقدس عبادت کو ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا وہ اثناء حج جماع اور اس کے متعلقات گناہ اور جنگ و جدال سے اجتناب کرے، اور جو تم نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور سادے راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے اچھا سادے راہ سوال سے بچنا ہے، اور اے عقل والے مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے بندو، حج اسلام کے عظیم شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، اللہ نے اس نام سے سورہ حج کو نازل کیا اور اس میں سے بہت سارے آیتوں کو نازل کیا، لہذا اے عازمین بیت اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس اطاعت کے کام میں لگایا اور اس فریضے کو ادا کرنے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ پر یہ فضل کیا کہ اس نے آپ کے لیے حج کی ادائیگی کے لیے راہیں ہموار کی اور اسلام کے شعیرے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ بیت اللہ الحرام میں جائیں گے اور حج کی ادائیگی کے لیے دیگر مشاعر حج میں بھی جائیں گے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ میدان عرفات میں جب وقوف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہے گا، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو پراگندہ حال ہے، جو دنیا کے ہر چپے سے آئے ہوئے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک ایسی عبادت کے لیے آمادہ ہو رہے جو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے، جو درجات کی بلندی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لہذا اے عازمین بیت اللہ الحرام اس سنہری موقع کو غنیمت جانو اور مناسک کی ادائیگی میں خوب محنت کرو، رب کی عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، لہو لعب اور معصیت میں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، حج میں ہر طرح کی فحش گوئی، فسق و فجور اور جنگ و جدال سے باز رہو، اور ہر عمل میں اخلاص اور اللہیت کو اپناؤ، اتباع کی راہ پر چلو اور بدعات سے دور رہو، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت کی وہی شکل جائز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے مشروع کیا ہے اور جو شریعت کے موافق ہے، لہذا جو بھی کوئی ایسا کام کرے گا جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو وہ کام مردود ہوگا، اور اللہ عز و جل کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش ہوگی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا۔ حجاج کرام، آپ انتظامیہ کی طرف سے جاری تعلیمات اور ہدایات کی پاسداری کریں، کیونکہ اس سے خدمات کو بہتر بنانے اور کارروائیوں کو آسان بنانے میں مدد ملتی ہے، اور اپنے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کریں، قانون اور نظام کی خلاف ورزی سے گریز کریں اور ان تعلیمات کی پابندی کریں جو متعلقہ ادارے سے جاری کیے جائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کو سلامتی اور نفع کے ساتھ اہل و عیال کی طرف واپس لوٹائے۔ اے اللہ تیرے گھر کے ان مہمانوں کے حج کو قبول فرما، اے اللہ تیرے گھر کے ان مہمانوں کے حج کو قبول فرما، ان کے حج کو حج مبرور بنا اور ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں امن و سلامتی کی نعمت عطا فرما اور انہیں ان کا وطن صحیح سلامت واپس لے جا، اور ہر اس شخص کو خوب اجر عطا فرما جو ان کی خدمت میں کسی بھی طرح کا حصہ لے اور انہیں راحت بہم پہنچانے کی کوشش کرے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے واحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق اور تائید سے نواز، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما اور انہیں صحت و عافیت دے۔ ان کو اور ان کے
ولی عہد کو محبوب اور پسندیدہ کاموں کی توفیق دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ حاجیوں کی خدمت کے لیے اور ان کے لیے حج کو آسان بنانے کے لیے جو بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں ان پر انہیں بہترین اور کامل ترین بدلہ دے۔ اے اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، انہیں غلبہ عطا کر اور ان کے زخموں کو بھر دے۔ اے اللہ ان سے ہر بلا و مصیبت اور نقصان کو دور فرما، ان کی عزت و آبرو اور خون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے، اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے، زخمیوں کو صحت یاب کر، ان کی وفات شدگان کو قبول فرما، انہیں ظالم و جابر صہیونیوں اور قابض ظالموں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے طاقت والے اور غالب رہنے والی ذات، اے طاقت والے اور غالب رہنے والی ذات، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا کر اور جہنم کی آگ سے